السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ اپنی اپنی طرف سے کچھ کہانیاں بنا کر کچھ ایسے دم درود اور صورتوں کی آیات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم ان کی رائے کا دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بات مشہور کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کسی خاتون کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں آ کر یہ آیات بتلائی ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ یا بعض لوگوں کے مطابق پورے قرآن میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا بال مبارک ملے گا، اور اس کو آپ پانی میں گھول کر پئیں تو کرونا وائرس سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی جو ہے وہ اس بغیر دلیل کے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت یہ خواب میں ممکن تو ہے، اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے گویا کہ مجھے ہی دیکھا، اور شیطان جو ہے وہ میری شکل دھار نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ ملحوظ خاطر رہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں جو ہے وہ جو زیارت کی بشارت دی ہے، وہ اس میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر بندے کو رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آ کر کسی اور کی شکل دھار کر کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی شخص حقیقی معنوں میں خواب میں دیکھ سکے گا کہ جس نے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہوگا۔ تو اس چیز پر بھی تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور بندہ اپنی بات کی جو ہے وہ پبلسٹی کے لیے یا زیرو میٹر بات نکالتا ہوا دین کے معاملے میں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی بات جو ہے وہ ایجاد کی ہوئی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ ایسی زیرو میٹر باتوں سے پرہیز کرے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے۔ رہا کرونا وائرس سے یا بیماریوں سے بچنے کا نسخہ، تو شریعت اسلامیہ نے 1400 سال قبل ہی وہ دیا تھا کہ آپ جسمانی اور باطنی طہارت رکھیں۔ جسمانی طہارت یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھنے کے لیے وضو کا اہتمام کریں، اور دوسری طرف دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار کریں۔ کائنات کی کوئی چیز بھی آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے حکم سے، اور بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچنا ہے تو مجھے کوئی اس سے بچا نہیں سکتا، اور اگر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنا تو مجھے کوئی نقصان وہ پہنچا نہیں سکتا۔ تو اپنے رب پر توکل مضبوط رکھیے۔ ایک عرصہ ہوا ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے اور قرآن کریم کے ساتھ جڑے ہوئے، تو ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ ایسے قرآن کریم سے کوئی بال مبارک نکلا ہو۔ یہ بس لوگوں کا وہم ہے۔ ایسے معاملات میں بندے کو قرآن و سنت سے تمسک اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر فرمان ہے کہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُم، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے عاجزی کا اور گڑ گڑانے کا اہتمام کیوں نہیں کیا، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا، اور وہ غفلت میں پڑے رہے۔ تو غفلت سے نکلیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیے۔ اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر بہت